والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مقاصرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى يوم القيامة وهو غضبان عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، ہمارے خصوصی طور پر تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری ارشد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت کے ساتھ تشریف لانے والے بطور خاص حضرت حاجی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم اور آپ کے صاحبزادگان جو آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ہم بہت تہہ دل سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی محبت کی بات ہے، ورنہ اتنی دور دراز سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا اور خالصتاً لوجہ اللہ، کوئی اپنا دنیاوی مقصد، کوئی مطلب، کوئی غرض نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس گرمی کے عالم میں میرے اور آپ کے درمیان آپ کی محبت میں تشریف فرما ہے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جن سے ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ تو اتفاق تھا کہ بس ایک حدیث میرے ذہن میں اس تعلق سے آئی جو میں نے آپ کو سنا دی، اور اس کی مختصر سی تشریح میں آپ کو اس کی کر دیتا ہوں۔ کل یہ پرسوں ہی وہ روایت مشکوٰۃ شریف میں آئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے تقریباً بہت زیادہ روایتیں منقول ہیں، آپ نے بہت نام سنا ہوگا ان کا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، ایک شخص دنیا کماتا ہے حلال طریقے سے، روزی کماتا ہے حلال طریقے سے، دنیا کی مال و متاع حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے، لیکن اس کی نیت، دونوں آدمی، اس حدیث کے اندر دو آدمیوں کا ذکر ہے، دونوں نے حلال کمایا، لیکن نیت کے اندر فرق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی دونوں کے ساتھ جدا جدا ہے۔ پہلا آدمی دنیا کماتا ہے اس نیت سے کہ تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، استعفافا عن المسألة،
یعنی وہ آدمی سوال سے اپنا آپ کو مستغنی کرنا چاہتا ہے کہ کل کو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، دنیا کماتا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پوری کر سکے۔ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، وہ دنیا کماتا ہے اس مقصد سے کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اللہ کے جو محتاج بندے ہیں، جو ضرورت مند بندے ہیں، ان تک اپنے مال کو پہنچا سکے اور ان کی ضرورت کا خیال رکھ سکے۔ ایسا آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں کیا فضیلت سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، لقی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَوَجْهُهُ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اس حال میں اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کریں گے کہ اس کا چہرہ کل قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہی محبت اور یہی چیز وہ چیز ہے جس نے ان مہمانوں کو آپ تک اور آپ کی ملاقات کے لیے مجبور کیا ایسی گرمی میں۔ یہ حضرات تشریف لائے، آپ کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے یہ ہمیشہ سے پہلے بھی آپ کا خیال فرماتے رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی ان لوگوں نے آپ کا تعاون کیا ہے اور آگے بھی بڑھے، آپ لوگوں کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے ایسے مہمانوں کے لیے صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی ان کوششوں کو، ان محنتوں کو، ان اسفار کو قبول فرما لے۔ دوسرے ایک آدمی ہے، اس کو بھی میں سنا دیتا ہوں، حدیث کا دوسرا جز بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، دوسرا آدمی بھی ہے جو حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، حرام نہیں کما رہا وہ بھی۔ دوسرا آدمی بھی حلال طریقے سے کماتا ہے، لیکن حلال طریقے سے کمانے میں اس کی نیت کیا ہے؟ مکاسرن، مفاخرن، مرائین، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اس مال کو اس لیے کماتا ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، وہ اس نیت سے مال کماتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان فخر کر سکوں، وہ مال اس لیے کماتا ہے کہ میں اس مال کے ذریعے سے دکھاوا کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقی اللہ تعالی یوم القیامت وہو غضبان علیہ، حالانکہ اس نے بھی حلال کمایا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اس نے وہ مال اس جگہ میں صرف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس حال میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ہوں گے، وہو غضبان علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غصے کی حالت میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے مال، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرما دے کہ میں اپنے مال کو صحیح جگہ اور صحیح مصرف میں خرچ کر سکوں۔ یہ بہت بڑی بات، اس لیے ہم بہت شکر گزار ہیں ان حضرات کا جو اتنی گرمی میں ہمارے اور آپ کے درمیان سفر کی کئی سو کلومیٹر، تقریباً 250-300 کلومیٹر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ کی محبت میں آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سا ہمارا مختصر سی ایک مجلس ہو جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے مہمانان کرام کو کچھ قرآن کریم سنا سکیں، ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں، ہم نے کیا سکھایا ان کو بھی کچھ معلوم ہو سکے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی یہ محفل بہت کامیاب محفل ہوگی، اور میں بہت شکر گزار ہوں پھر آخر میں حضرت قاری مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کا کہ وہ بارہا تشریف لاتے ہیں، بہت سارے اچھے مشورے بھی دیتے ہیں، بہت ساری اچھی اصلاح فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کو اور ان کے ساتھ آنے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے ہم کو برکت کا باعث بنائے، ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے، اور بار بار ان حضرات کی تشریف آوری ہوتی رہے۔ اب میں اسی بات پر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، اور میں تلاوت کلام اللہ کے لیے
मोहम्मद जफर को दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कुरान पाक की तिलावत से मुलाहाजा फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब। अल्लाह ताला मसीह तरक्की से नवाजे।